ڈاکٹر علینا اسلام نے چند دن پہلے ایک عورت کا پوسٹ مارٹم کیا اور اس کی زندگی کی داستان کچھ یوں سنائی۔ میں ڈاکٹر علینا اسلام ہوں۔ مجھے یاد ہے میں ان دنوں سرگودا کے شہر بحیرہ میں تعینات تھی جب میرے پاس ایک بوڑھی اماں تقریباً 13 سالہ بچے کے ساتھ آئی۔ قائرین اکرام، یقین کریں اس عورت کے پاؤں میں موجود جوتے 4 جگہ سے ٹوٹے ہوئے تھے اور ان جوتوں کو چاروں جگہ سے کپڑے کے ٹکڑوں سے باندھ کر استعمال کے قابل بنا کر رکھا گیا۔ میں نے عورت سے مسئلہ پوچھا تو نہ جانے کیسے بات کرنے سے پہلے اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے اور پھر اس نے روتے ہوئے بتایا کہ محلے میں کھیلتے ہوئے میرا بچہ پڑوس کے بچے سے لڑ پڑا۔ پڑوسیوں نے نہ صرف مل کر میرے بیٹے پر تشدد کیا بلکہ جب میں پہنچی تو مجھے تانا دیتے ہوئے کہا کہ اس پہلوان کو کہو طاقت دکھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنی بہن کے قاتل کو دکھائے۔ اس سے پہلے لوگ مجھے بھی تانا دے چکے ہیں، تمہاری بیٹی کو قتل کیا گیا ہے اور تم لوگ کچھ نہیں کر سکے۔ میں بیوہ عورت ہوں، میرا واحد سہارا میرا یہ بیٹا ہے جو خود بچہ ہے، مگر آج میں اللہ تعالیٰ کے سہارے پر بھروسہ کر کے آپ کے پاس آئی ہوں۔ مجھے گاؤں کے ایک پڑھے لکھے آدمی نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی بیٹی کی لاش چیک کر کے بتا سکتی ہے کہ آپ کی بیٹی قتل ہوئی ہے یا طبعی موت مری ہے۔ اگر قتل ہوئی ہوگی تو ڈاکٹر صاحبہ لکھ کر دیں گی اور پولیس قاتل گرفتار کر لے گی۔ بوڑھی اماں کی کیفیت دیکھ کر میں آبدیدہ ہو گئی کہ قانون کے مطابق مجھے کورٹ سے پوسٹ مارٹم کا آرڈر آنے کے بعد ایکشن لینا تھا، مگر مجھے ماں جی کی سادگی دیکھ کر ترس آیا۔ میں نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ان سے ان کی بیٹی کی روداد سنی۔ بوڑھی ماں جی نے بتایا کہ میری بیٹی کا نام مہوش اخلاق تھا، وہ بہت پڑھی لکھی تھی۔ میں نے اس کی شادی اپنے شوہر کے بھتیجے سے کر دی تھی۔ چونکہ میرا شوہر بہت عرصہ پہلے فوت ہو چکا تھا، میں نے یہ سوچتے ہوئے مہوش کی شادی اس کے ددیال میں کر دی کہ اس طرح میرے بچوں کا ددیال سے رشتہ قائم رہے گا، جبکہ سوچا بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی سے کر دوں گی تو دونوں خاندانوں سے جڑی رہ جاؤں گی، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری بیٹی شادی کے فقط 1.5 سال بعد ہی چھت سے گر کر مر گئی تھی، مگر نہ جانے کیوں لوگ کہتے ہیں کہ میری بیٹی مری نہیں، اسے مارا گیا ہے۔ میری بیٹی کی موت کے بعد میرا داماد یا اس کے گھر والوں نے ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھا، بلکہ دھمکی بھی دی کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر پولیس کی کارروائی نہ کرنا، ورنہ پولیس والے تمہیں ہی قاتل کا مجرم سمجھ کر جیل بھیج دیں گے، نہیں تو پاگل کہہ کر پاگل خانے میں، پھر کبھی بھی اپنے بیٹے کا منہ نہیں دیکھ سکو گی۔ میں تو پہلے ہی پولیس سے ڈرتی تھی، لہٰذا میں نے کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کر قانونی کارروائی نہیں کی، مگر اب میری بچی کو مرے ہوئے تقریباً 6 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور میں لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ میری بیٹی کو قبر سے نکال کر چیک کر کے بتائیں کہ وہ قتل نہیں ہوئی بلکہ چھت سے گر کر مری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ماں جی رونے لگی۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا اور ساتھ ہی اپنے ایک سابقہ کلاس فیلو جو ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ پولیس میں ڈسٹرکٹ آفیسر بھی تھے، ان سے رابطہ کیا اور ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد ان سے عہد لیا ہر صورت ماں جی کی مدد کرنی ہے۔ ماں جی کی بات سننے کے بعد نہ جانے کیوں میرے دل میں یقین پیدا ہو گیا کہ مہوش مری نہیں، اسے مارا گیا ہے۔ خیر، میں نے ماں جی کو کہا کہ آپ گھر جائیں، انشاءاللہ کچھ دنوں تک آپ کی بیٹی کی قبر کشائی کر کے اس کا پوسٹ مارٹم کر کے بتاؤں گی کہ وہ طبعی موت مری ہے یا انہیں مارا گیا ہے، مگر اس کے لیے جج صاحب کی اجازت لینا ضروری ہوتی ہے۔ میری بات سن کر روتی ہوئی ماں جی نے پھٹے ہوئے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کیے اور پلو میں لگی گرہ کو کھول کر 2 50-50 والے نوٹ مجھے دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ جج صاحب کو دینا، کیونکہ وہ صاحب لوگ ہوتے ہیں، پیسے والوں کی بات سنتے ہیں، اور ساتھ ہی 2 10-10 روپے والے نوٹ دیتے ہوئے کہا یہ کرایہ لے لینا، بیٹا اور پیسوں کی ضرورت ہو تو بتانا، میرے پاس 40 روپے گھر پڑے ہیں۔ ماں جی کی معصومیت بھری باتیں سن کر میرے آنسو بھی آ گئے، مگر میں نے خود پر قابو رکھا اور ان کو گھر بھیج دیا۔ میں نے اپنے کلاس فیلو کے ذریعے کیس فائل کیا، بوڑھی ماں جی کو مدعی بنایا، مقامی SHO کی مدد سے گواہ وغیرہ تیار کیے، کورٹ سے قبر کشائی کی اجازت لے کر پوسٹ مارٹم کرایا۔ قائرین اکرام، یقین کرے جب مہوش کو مارا گیا تو وہ 4 ماہ کی حاملہ تھی۔ مہوش کو اتنی زیادہ مقدار میں زہر دیا گیا تھا کہ اس کا گوشت کھانے والے کیڑے بھی مر کر اس کے ڈھانچے کے ساتھ ہی پڑے تھے۔ اس کے سر کی ہڈی چکنا چور ہو چکی تھی، جبکہ جسم کی اور بھی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد پولیس نے قانونی کارروائی کا آغاز کیا اور مہوش کے سسرال، جو کہ مہوش کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کا بھی سسرال تھا، وہاں سے تفتیش شروع کر دی
چونکہ پیچھے نہ صرف ایک بہت بڑے پولیس آفیسر بلکہ میرے باقی ساتھی ڈاکٹرز، بیوروکریسی میں موجود دوست وغیرہ بھی میرے کہنے پر کیس میں دلچسپی لے رہے تھے، اور روز کی کوئی نہ کوئی سینئر آفیسر SHO سے کیس کے متعلق معلومات لے کر مجھے پہنچاتا تھا۔ اس لیے پولیس نے دباؤ کی وجہ سے میرٹ پر اور جلد از جلد تفتیش مکمل کرتے ہوئے مہوش کے شوہر وقار کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد وقار نے اقبال جرم کرتے ہوئے بتایا کہ میں مہوش کو مجبور کرتا تھا کہ اپنی ماں سے اپنی جائیداد کا حصہ مانگو، مگر مہوش کہتی تھی میں ماں کی کل جائیداد فقط ایک گھر ہے، مجھے یقین ہے میں آدھی زبان سے بھی مانگوں نا تو صرف میرا حصہ بلکہ سارا گھر ہی میری ماں مجھے دے دے گی۔ مگر آپ سوچو کہ اگر میں اپنی ماں سے اس کی چھت چھین لوں گی تو میری بوڑھی بیوہ ماں اور چھوٹا یتیم بھائی کہاں رہیں گے؟ مہوش کے دلائل میں گو کے وزن تھا، مگر ایک تو وقار کے دل میں گھر کا لالچ تھا، دوسرا اسے یقین تھا کہ مہوش کی طرف سے کوئی بھی میری بات پلٹنے والا نہیں، لہٰذا اس نے مہوش کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اسے پتہ تھا کہ مہوش 4 ماہ سے امید سے ہے، مگر اس کے باوجود اس نے جائیداد میں حصہ نہ مانگنے پر اپنی بیوی کو زبردستی زہر کھلا دی، اور جب زہر نے معدے میں پہنچ کر اپنا اثر دکھانا شروع کیا تو تکلیف سے مہوش تڑپنے لگی اور آ بکا کرنے لگی، تو ظالم وقار نے مہوش کے سر پر اینٹ سے وار کر کے مہوش کو جان سے مار دیا، بلکہ مری ہوئی مہوش کے جسم پر بھی اینٹوں سے وار کرتا رہا۔ جب وقار کو مہوش کی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے مردہ مہوش کو اٹھایا اور چھت پر لے جا کر اس کی لاش کو چھت سے نیچے پھینک دیا، اور پھر خود ہی شور مچا دیا کہ مہوش چھت سے گر گئی، اور بعد ازاں اس نے شگوفہ چھوڑ دیا کہ مہوش بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، شاید اس لیے خودکشی کر لی ہو۔ گاؤں کی بہت سی عورتوں نے مہوش کی موت کو قتل قرار دیا، مگر چونکہ مہوش کی طرف سے کوئی بھی مرد نہیں اور بوڑھی بیوہ ماں بھی ان پڑھ تھی، کچھ ہماری پولیس کا دوستانہ رویہ ہی ایسا ہے کہ غریب لوگ ان کو دیکھ کر ہی راہ بدل لیتے ہیں، لہٰذا مہوش کی ماں نے بات سنی انسنی کر کے مہوش کو دفن کر دیا، مگر اب لوگوں نے جوان بیٹی کی موت کے طعنے دے دے کر جینا دشوار کر دیا۔ مہوش کی اذیت ناک موت سن کر میں نے خود کی جگہ پر مہوش کو رکھ کر سوچا تو کانپ گئی۔ الحمدللہ میں نے مہوش کی ماں کی دعاؤں سے مہوش کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ یہ سب میں نے اس لیے کیا تاکہ آئندہ کوئی وقار کسی مہوش کو لاوارث نہ سمجھے، بلکہ جب بھی کسی وقار کے سامنے کوئی مہوش آئے تو وقار کو ظلم کرنے سے پہلے مہوش کا خدا یاد آئے، اور پھر مہوش کے پیچھے کھڑی اس کی بہن علینا اسلام یاد آئے، اور علینا کے پیچھے کھڑے اس کے کلیگ یاد آئے، اور میں یقین سے کہتی ہوں کہ آئندہ کبھی اس گاؤں میں کوئی وقار کسی مہوش کو قتل کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے۔ وہ دارالامان کے دروازے پر کھڑی تھی، پاس سے درویش گزرا، پوچھا بیٹا کیوں کھڑی ہو؟ بابا پناہ لینے آئی ہوں، شوہر نے 2 بچوں کو رکھ کر مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکلو، باپ خود بیٹوں کی روٹیوں پر ہے، وہ کہتا ہے اگر تم ادھر آ گئی تو بہویں مجھے بھی نکال باہر کریں گی، بھائیوں کے پاس عید پر بھی چلی جاؤں تو تنگ ہوتے ہیں، پناہ دینے والی ہستی ماں مر گئی ہے، کہیں اشتہار میں پڑا تھا کہ دارالامان میں اچھی کیئر کرتے ہیں تو سوچا وہیں چلی جاتی ہوں۔ نہ پتر نہ، یہ غلطی مت کرنا، اس گھر میں بندہ داخل تو اپنی مرضی سے ہوتا ہے مگر پھر قیدی بن جاتا ہے، نہ مرضی سے سو سکتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے کہیں آ جا سکتا ہے، اور بیٹا تیری جیسی خوبصورت بچیوں کی تلاش میں تو اشتہار دیے جاتے ہیں، دارالامان کے نام پر کھابا خانہ بنا رکھا ہے لوگوں نے، پیسہ بناتے ہیں، رات کو یہ خالی ہو جاتے ہیں، لڑکیاں پیسہ بنانے کے لیے بھیج دی جاتی ہے، بیٹا کیئر اسی کی ہوتی ہے جو ان کو کما کر دیتی ہے، تو پلٹ جا، اب بھی تیرے لیے واپسی کا راستہ کھلا ہے، پھر ہر دروازہ بند ہو جائے گا، تیرا گھر وہی ہے جہاں تو نے 2 بچوں کو جنم دیا تھا، ان کے پاس چلی جا، اللہ کا حکم موجود ہے، وہ عورتیں خود اپنے گھر سے نکلے، وہ تیرا گھر ہے اور اتنا ہی تیرے شوہر کا گھر ہے، اپنے گھر کے پاس کی مسجد کے امام کے پاس جا کر اسے بول کہ میرے شوہر کو بلا کر اللہ کا حکم سنا، اللہ کے گھر اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے محلے کو آگاہ رکھے۔